نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ شروع میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خفیہ طور پر لوگوں کے سامنے اللہ پاک کے دین کو پیش کیا، اور علماء فرماتے ہیں کہ 3 سال تک کا عرصہ تھا۔ اس عرصے کے اندر آقا علیہ السلام نے خفیہ طور پر لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی، اور ان لوگوں کے سامنے اللہ پاک کے دین کو پیش کیا جن کو پر اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اعتماد تھا کہ آقا علیہ السلام نے جو دین پیش کیا ہے اس کو زیادہ لوگوں کے سامنے جا کر نہیں بتائیں گے، زیادہ لوگوں کو نہیں بتائیں گے تاکہ فتنہ نہ بنے۔ 3 سال کے بعد اللہ پاک نے رسول پاک علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ کھلم کھلا اللہ پاک کے دین کو اپنے رشتہ داروں کے اندر اور دوسرے لوگوں کے اندر پیش کریں۔ تو آقا علیہ السلام کو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں اللہ پاک نے حکم دیا، جیسے قرآن پاک میں آیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ ڈرائیے اپنے قرابت داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو۔ یعنی یہ اللہ پاک نے حکم دیا، آیت پاک کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں کہ وہ شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اور اللہ پاک کی ذات کے علاوہ اور طرح طرح کی گمراہیوں کو انہوں نے پکڑ لیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اندر اور طرح طرح کی چیزیں اپنی طرف سے انہوں نے داخل کر لی تھی جو اللہ پاک کو ناپسند تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ پاک کا دین ہے۔ تو اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں، یہ خود کو آگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بات کو مان لیں اور جنت کے اندر جانے والا بن جائیں۔ اور اس کے اندر اللہ پاک نے یہ بھی بیان فرمایا، کچھ آیات آگے اللہ پاک نے بیان فرمایا جس میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، قوم عاد، قوم سمود، قوم ایکا کے بارے میں اللہ پاک نے ذکر کیا کہ ان قوموں نے وقت کے نبی کی بات کو جھٹلایا تھا۔ وقت کے جو انبیاء کرام تھے انہوں نے ان کے سامنے اللہ پاک کے دین کو پیش کیا، توحید کو پیش کیا، انہوں نے آگے سے کفر کیا، شرک کیا، اور جو وقت کے نبی تھے ان کی تکذیب کی اور ان کی شان میں گستاخی کرتے رہے۔ تو پھر اللہ پاک نے کچھ عرصہ تک ان کو مہلت دی، لیکن پھر اللہ پاک نے ان کو پکڑ لیا۔ جن لوگوں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا تھا ان کو تو اللہ پاک نے بچا لی، جنت میں داخل کر دیا، لیکن جن لوگوں نے وقت کے نبی کی بات کا انکار کیا تھا تو ان لوگوں کو اللہ پاک نے اپنے عذاب کے اندر داخل کیا، اور طرح طرح کے عذاب اللہ پاک نے ان کو اوپر بھیجے۔ کچھ بستیوں کو اللہ پاک نے الٹ دیا، کچھ بستیوں کو اللہ پاک نے پتھروں کی بارش برسائی، طرح طرح کے عذاب تھے۔ اور قوم نوح جو تھی اس کو اللہ پاک نے پانی کا عذاب بھیجا تھا، پانی کے اندر ڈبو دیا۔ تو اللہ پاک نے اس لیے بیان فرمایا، علماء فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کو بیان کیا کہ جو آقا علیہ السلام کی شان میں لوگ گستاخی کرتے ہیں وہ ایسا کرنے سے باز آ جائیں اور آقا علیہ السلام کی بات کا انکار نہ کریں، ان کے ساتھ وہی انجام نہ ہو جو ان سے پہلے قوموں کے سامنے ہوا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے ایک دن بنی ہاشم کی بیویوں کو، اپنے خاندان کو اکٹھا کیا، اور جس ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کے بھی لوگ تھے، تقریباً یہ 45 آدمی تھے جن کو آقا علیہ السلام نے جمع کیا، اور آقا علیہ السلام نے اللہ پاک کا دین ان کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ ابھی کچھ کلمات آقا علیہ السلام نے بیان کیے تھے، ابو لہب نے آقا علیہ السلام کی بات کو کچل لیا، آقا علیہ السلام کی بات کو بیچ میں سے پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ آپ کے سامنے آپ کے چچا ہیں اور چچوں کے بیٹے، آپ کے چچیرے بھائی ہیں آپ کے سامنے، اور آپ اس نادانی سے باز آ جائیں۔ یہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک یہ کہتا تھا کہ آقا علیہ السلام نادانی کر رہے ہیں، اور جس دین پہ ہم چاہ رہے ہیں وہ دین بالکل ٹھیک ہے، آپ اس نادانی سے باز آ جائیں۔ یہ نہ ہو کہ دوسرے عرب قبائل بھی آپ کو اوپر حملہ کریں اور ان کے ساتھ ہمیں بھی لڑنا پڑے اور آپ فتنے کا یعنی ذریعہ نہ بنے۔ ابو لہب نے یہ کہا تو آقا علیہ السلام ان کی بات کے اوپر خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کے حبیب نے پھر لوگوں کو اٹھا کیا، پھر اللہ کے حبیب نے ان کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور میں اسی کی حمد کرتا ہوں، اسی سے مدد چاہتا ہوں، اور اسی پر ایمان رکھتا ہوں، اور اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
وہ تنہا ہے، وہ اکیلا، اس کو کوئی شریک نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنما اپنے گھر والوں کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا، یعنی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے آپ لوگوں کے لیے رہنما بنا کر بھیجا ہے، سیدھی راہ دکھانے والا بنا کر بھیجا ہے، خوش خبریاں سنانے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو رہنما اپنے گھر والوں کے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں کس طرح برا سوچ سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے تمہاری طرف خصوصاً اور دوسرے لوگوں کی طرف عموماً اپنا رسول بنا کر بھیجا، یعنی خاص طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ پاک نے بنا کر بھیجا۔ اور آقا علیہ السلام فرمایا اللہ کی قسم ہے تم اسی طرح فوت ہو جاؤ گے جیسے تمہیں نیند آتی ہے، اسی طرح تم موت آ جائے گی جیسے تمہیں نیند آتی ہے، اور اسی طرح موت کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے جیسے تم سو کر اٹھتے ہو۔ یہ آقا علیہ السلام نے ان کے سامنے بیان کیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اور جب تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو تم ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے جنت ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تو اس پر ابو طالب نے کیا کہا، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، جنہیں خواجہ ابو طالب بھی کہتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ آقا علیہ السلام کی بات کی میں قدر کرتا ہوں، آپ کی بات کو پسند کرتا ہوں، آپ کی جو نصیحت ہے اس کو میں قبول کرتا ہوں۔ اور انہوں نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری بات کو سچا جانتا ہوں، اور یہ تمہارے والد کا خان والا، یعنی تمہارے والد کا جو خاندان ہے یہ تمہارے سامنے جمع ہے، اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ جو بات آپ نے کہی ہے وہ مجھے پسند تو ہے، لیکن میں اپنے باپ کے دین کو یعنی عبد المطلب کے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن ہر قسم کے آپ کی مدد کے لیے میں تیار ہوں۔ آپ جس کام کرنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ اس کام کو کرتے رہیں۔ ابو طالب نے یہ کہا کہ جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو، ابو طالب نے یہ کہا۔ لیکن اس پر ابو لہب نے ابو لہب تو آقا علیہ السلام کے ساتھ بہت دشمنی رکھتا تھا، جبکہ آقا علیہ السلام کا چاچا تھا، تو ابو لہب نے اس پر کہا کہ خدا کی قسم یہ برائی ہے۔ ابو لہب نے یعنی ان کو کہا کہ یہ جو آپ لوگ یہ بات کر رہے ہیں نا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ بات کی، ابو طالب یہ بات کر رہے ہیں، یہ برائی ہے۔ تو اس پر ابو لہب نے یہ کہا کہ اللہ کے حبیب کے خود ہی آپ لوگ ہاتھ پکڑو، نہیں ابھی ان کو یہ دین پھیلانے سے روک لو، اس سے پہلے کہ دوسرے عرب قبائل آ کر حملہ کریں اور وہ یعنی ہمارے پر حملہ کر دیں، بیچ میں ہمیں بھی لڑنا پڑے اور ہمارے لیے فتنہ کھڑا ہو جائے، تو خود ہی اس فتنے کو روک لو اپنے ہاتھوں سے، یعنی اللہ کے حبیب جو بات کریں یہ تو ونعوذ باللہ من ذالک یہ ایک برائی ہے۔ تو ابو طالب نے کہا میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ابو طالب نے اللہ کے حبیب کا ساتھ دیا، تو اس پر جو ہے ابو طالب نے یہ کہا کہ اللہ کے حبیب کو فرمایا کہ اللہ کی قسم جب تک میری جان میں جان ہے ہم آپ کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ ابو لہب تو دشمنی میں تھا اور بھی لوگ دشمنی میں تھے، لیکن ابو طالب جسے خواجہ ابو طالب کہتے ہیں، جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے والد تھے، انہوں نے آگے سے یہ فرمایا، یہ بیان کیا کہ میں اللہ کے حبیب کے ساتھ ہوں، بس ان کی قسمت میں اللہ کا جو دین وہ نہیں تھا، تو لیکن وہ آقا علیہ السلام کا ساتھ دیتے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات سچی ہے، لیکن جیسے ہم کہتے ہیں سوری کہ میں اپنے باپ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس سے نیکسٹ میں بتاؤں گا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ اس سے آگے کیا جو ہے وہ معاملہ پیش آیا، نیکسٹ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔